سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دوزخ اور جنت یاد دلاتے ہیں، تو گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے آتے ہیں اور بیوی بچوں یا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں دوزخ اور جنت یاد دلاتے ہیں تو گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حال میں قائم رہو جس طرح میرے پاس رہتے ہو اور یاد الہی میں رہو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور تمہاری راہوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ ناظرین کرام، اگر نیت میں اخلاص ہو اور فطرت سلیم ہو تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر ایسے بندوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی تحت الثری کی پستیوں سے اٹھ کر اوج ثریا کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ کوہ صنم کی طرف اٹھتے ہوئے قدم سوئے حرم کی طرف مڑ جاتے ہیں، بوتل کی جگہ تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور میخانہ کی کشش کی بجائے مسجد کی طلب شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے یاد پڑتا ہے، اور پھر میں نوشی کی جگہ خرقہ پوشی آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے غلام بھیک نیرنگ نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا پہلے علامہ اقبال کو اور لکھا علامہ کو، مجھے بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں، میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا۔ سچی توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جب اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر آسمانوں پہ بھی اس کی محبوبیت کے چرچے ہوتے ہیں اور زمین والوں کے قلوب میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ہم اگر تاریخ تصوف کا مطالعہ کریں صحابہ کی زندگیوں کا، ہمیں نظر آتا ہے کہ ثمامہ بن نسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح رحمت کونین کی طرف آئے تھے، کس نیت سے آئے تھے، پھر بدل گئے تو کیا ہو گیا۔ سراقہ اللہ کے محبوب کو گرفتار کرنے آتا ہے، پھر اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہو جاتے ہیں۔ بشر آفی شراب خانے سے نکلتے ہیں اور پھر اولیاء کے امام بغداد میں بن جاتے ہیں۔ فضیل بن ایاز ڈاکے ڈالتے ہوئے اولیاء کے سردار اور اولیاء کے امام بن جاتے ہیں، اور پھر حبیب اجمی سود خور سے نکل کر ایسے مقام پہ فائز ہوتے ہیں جہاں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ناظرین ہم آج ہم اپنے ممدوح اولیاء کے امام اتنی بڑی ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعریفیں فرمائی ہیں، آج ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ انہیں لکھا تھا امام طریقت، نقیب اہل محبت، جن و انس کی زینت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے نکالا؟ شراب و کباب میں محفل جاری تھی، اور رات کو پھر وہ آواز آ گئی کہ تم کیا کر رہے ہو، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تم آ جاؤ، اللہ کی طرف مڑ جاؤ۔ ناظرین ہم انسانی زندگی میں ایک لمحہ سعادت ایسا آتا ہے جس کو میں لمحہ انقلاب بھی کہتا ہوں۔ وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ بولے یار رابطہ کی پڑھنا ادھروں پٹنا تھے ادھر لانا، ایک لمحے میں وہ لمحہ انقلاب جب آتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ آج سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، اور پھر کیا ہوا کہ کشتی کی محتاجی نہیں، وہ پانی پہ بھی چلتے تھے، ہواؤں میں بھی اڑتے تھے، مٹی ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتی تھی۔ پھر کس طرح انقلاب جو لوگ ان کی محفل میں آتے تھے وہ کس طرح انقلاب بپا ہو جاتا تھا، پھر کس طرح طیور و حیور ان کی بات کو کس طرح مانتے تھے، کس طرح جنگل کے درندے اور پرندے ان کو پہچانتے تھے، کس طرح سمندر کی مچھلیاں ان کو پہچانتی تھی۔ یہ سارے واقعات آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آج میرے ساتھ ان کے تذکارے پاک کرنے کے لیے جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور پروفیسر ناصر محمود ہیں۔ آخر میں منقبت جو ہے وہ حضرت مالک بن دینار کی سنائیں گے پروفیسر محمد ایوب بھٹی۔ ناظرین کرام میں صرف ایک عرض کر دوں، حضرت نے ایک بات پہ بہت زور دیا آپ کی تعلیمات پہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ اخلاص ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح روح اگر نکل جائے تو انسان کا جسم پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح بغیر اخلاص کے جو عمل کیا جائے وہ ریت کا تودا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسی عجیب شخصیت تھی، کیسا انقلاب آیا؟ بہت غیر معمولی شخصیت ہیں۔ تابعین کے طبقے میں بہت اہم نام ہے حضرت مالک بن دینار۔ آپ کی کنیت ہے ابو یحییٰ اور آپ کے والد ماجد کا لقب ہے دینار۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ غلام تھے آپ کے والد، اور ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے کہ حضرت مالک کی ولادت ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار نے بہت ہی خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے کہ مالک ایک غلام کے بیٹے تھے لیکن دونوں جہانوں سے پیدائشی آزاد پیدا ہوئے تھے، ایسی ان کی فطرت بلند تھی۔
پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ غلاموں کے جو بھی نام ہوتے تھے ان کو تبدیل کر کے برکت کے اور خیر کے نام رکھ دیے جاتے تھے، مثلا سالم، سلام یعنی سلامتی والا، اور دولت کے لیے دینار. تو محققین نے کہا ہے کہ غالباً آپ کے والد ماجد کا اصلی نام دینار نہیں تھا. اور بعد میں ہم ایک اور واقعہ بھی دیکھیں گے کہ جس سے دینار کا لقب پڑا ہے. 130 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے بصرہ میں. حجاز مقدس کے باہر یہ تابعین میں سے ہوئے، تابعین میں سے، جی بالکل تابعین میں سے ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور ان سے احادیث روایت کی ہیں. وہ احادیث الگ ایک 40 کی شکل میں شائع بھی کر دی گئی ہیں. سبحان اللہ. طریقت کے امام حضرت حسن بصری سے آپ نے روحانی فیض اٹھایا. اس عہد کے یہ عہد سارا ابھی تصوف کی اصطلاح وضع نہیں ہوئی تھی، لیکن روح تصوف موجود تھی. اسپرچل یونیورسٹی کے وائس چانسلر امام حسن بصری نظر آتے ہیں. بالکل ایسا کیسے لوگ بہت خوب ایسا ہی ہے. تو اس کو زہد کا دور کہا جاتا ہے، یعنی صوفی کی بجائے زاہد کا لفظ معروف ہے ان حضرات کے لیے. تو بصرہ حجاز مقدس کے بعد سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا اور یہاں بڑے بڑے اکابر صوفیاء موجود تھے اپنے عہد کے. ایک فکرہ کہہ دیں تو بات ذرا سامعین کو مزہ آ جائے. جی. کہ اس وقت تصوف نام کے بغیر بالکل تھا، اس کی حقیقت موجود تھی اور نام موجود نہیں تھا. اور بعد میں کیا ہوا آپ فرمائیے. بعد میں نام آ گیا، حقیقت غائب ہو گئی. اور اب کے دور پھر کیا ہے؟ اگر آج کے دور میں وہ ہوتے تو کیا کرتے وہ؟ جی ہاں، بڑی تشویشناک صورتحال ہوتی. جی. آپ کے جو احباب ہیں ان میں 2 بڑے عظیم نام ہیں جن کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہمیشہ رہی. ایک کا اسم گرامی ہے حضرت محمد ابن واسع، یہ تابعین میں سے ہیں سارے اور زاہدوں کے امام ہیں یہ لوگ. اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدمی اپنی صحبت سے بھی پہچانا جاتا ہے. بھائی صاحب جو فیضان صحبت ہے اور صحبت کی تاثیر ہے، ایسے ہی تو صوفیاء نہیں کہتے رہنا. جن میں آدمی اٹھے بیٹھے گا، جن کو دیکھے گا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی وہی ہے. آپ اوائل میں خوبصورت بہت تھے، بہت وجیح شخصیت تھے، تبھی تو آپ کو بلایا ہے. دور آپ کی عنایت ہے. آپ تو غازی صاحب ہمیں آپ کے علاوہ کوئی خوبصورت نہیں کہتا. اور بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی تھی. اچھا عجیب ہے. اور خوش گزرانی میں مصروف رہتے تھے. 88 ہجری کے آس پاس ولید بن عبد الملک نے دمشق میں عظیم الشان مسجد بنوائی جو اموی مسجد کے نام سے مشہور و معروف ہے. جب وہ بنی تو اس کے ساتھ بہت سارے اوقاف اس کے ساتھ لگائے گئے. تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، خالصتاً دنیاوی خواہش، کہ یہ اتنا بڑا منصب ہے، یہ اگر مجھے مل جائے نا تو میری تھاک بیٹھ جائے گی. کیا متولی بن جاؤں. بالکل متولی بن جاؤں. 1 سال یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے رہے وہاں، بہت ہی طویل رکوع اور سجود. خود بیان فرماتے ہیں غازی صاحب، میں تو ان کی شخصیت سے اس اعتبار سے بھی بہت متاثر ہوں. آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ اپنا تجزیہ اور اپنی نیت کی تہوں میں اتر کر جس حد تک کوئی آدمی بتا سکتا ہے وہ حضرت مالک نے بتایا. حالانکہ وہ دکھاوے کی نہیں تھی، نمازیں ٹھیک تھی، ان کے نزدیک وہ دکھاوے کے نزدیک دکھاوے تھی. وہ اخلاص کا جو درجہ ہونا چاہیے بالکل درست وہ سمجھتے تھے. بالکل ایسا ہمارے اعتبار سے مکمل بالکل وہ درست نمازیں تھیں. صرف نیت میں کہیں یہ تھا کہ اگر یہ منصب مجھے مل جائے، اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی ان کے معیار کے مطابق نہیں ہونی چاہیے تھی. اخلاص فی العمل کا جو معیار ان کے نزدیک تھا. چنانچہ ہر نماز کے بعد خود کو کہا کرتے تھے دل ہی دل میں، انت منافق، تم منافق ہو، تمہیں اپنے نفاق پر، اپنی ریاکاری پر شرم آنی چاہیے. 1 سال جب گزرا تو مسجد سے باہر ایک دن نکلے تو آواز آئی، ندائے غیبی سنی. قسمت والی بات ہے حضور، وہ جو آپ فرما رحمت الہی آغوش میں لیتی ہے، وہ بہانے تلاش کر رہی ہوتی. آواز آئی کہ مالک اب تم توبہ کر لو. اب وہ جو دل میں احساس تھا کہ میں ایک دنیاوی خواہش کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، تو آپ تائب ہو گئے اور پھر واپس مسجد میں تشریف لے گئے. ایک رات فرماتے ہیں کہ خالصتاً خدا کے لیے بغیر کسی دنیاوی طلب میں نے عبادت کی. سارا شہر امڑا ہوا تھا مسجد میں کہ مالک کو متولی بنایا جائے مسجد کا. اور اس وقت میں نے کہا کہ اب وہ مالک نہیں ہے، اب اس کی وہ خواہش نہیں ہے. اب کون سا متولی، کون سی مسجد، اب تو میں یہاں جھاڑو دوں گا اور یہاں صفیں درست کروں گا اور خالصتاً وہی اسی کیفیت میں رہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب، جاوی صاحب، انقلاب. غازی صاحب بنیادی طور پر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شخصیت کا مطالعہ کریں تو انسان کی شخصیت کی پہچان کے لیے جو فطرت نے 2 صلاحیتیں رکھی ہیں نا، اس سے بندہ پہچانا جاتا ہے. ٹھیک. الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ دیتے ہوئے کچھ ارواح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت وافر طور پر لگا دیا. سبحان اللہ. ویسے قالوا بلا تو سب نے کہا تھا، سب نے کہا، میں اور آپ بھی وہاں تھے، سب تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے. تو کچھ کو وہ عشق اور محبت کی چاشنی زیادہ لگا دی جن کے پھر ان کی زندگی میں مظاہر لوگوں نے دیکھے. دوسرا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صلاحیت دے کر جو تمام نفوس کو دنیا میں بھیجا گیا، اس کمپیریزن پر ہمیشہ نگاہ احتساب رکھنا. ٹھیک. یہ 2 صلاحیتیں جس بندے کو حاصل ہوں وہ بندہ عروج کی انتہاؤں کو جاتا ہے. بعض اوقات ایسے حالات ضرور آ جاتے ہیں کہ زمانے کی حالات کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، غلامانہ زندگی کی وجہ سے، صحبت بد کی وجہ سے جو ان کی زندگی کے ابتدائی حالات ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے شیطان کہتا تھا کہ آپ اس طرح شراب پیا کریں
کسی نے دنیا میں اس طرح کی شراب نہ پی ہو، اور اس کے مظاہر نظر آتے تھے، لیکن وہ چونکہ اپنا خود احتساب کرتے تھے راتوں کو بیٹھ کر، اپنی اقرار الوہیت کی وہ جو فطری صدا تھی وہ بھی کبھی کبھی رنگ دکھاتی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا ان کی بیٹی کا واقعہ بھی اگر ساتھ ملا لیں کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی تو 2 سال کی تھی، تو ایک دفعہ شراب کا پیالہ اٹھانے لگے تو اس نے ہاتھ مار کے گرا دیا، اس سے بھی ان کو پیغام الہی ملا اور اندر کی صدا جڑ گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ ایسے توبہ طائب ہوئے، امام حسن بصری کے پاس گئے کہ پھر یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مورخین لکھتے ہیں زہد کا، خشیت الہی کا اور مخالفت نفس کا مالک بن دینار استعارت ہے۔ یعنی غازی صاحب یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے آنے والے بد اثرات سے حفاظت، خشیت الہی کا معنی محبت الہی کی بنیاد پر بندے کی وہ بنی ہوئی فطرت میں ہمیشہ احتساب کی نظر، نفس کو رسی باندھ کے جس طرح اپنا کتا ہوتا ہے سدایا ہوا، اس طرح پیچھے پیچھے لیتے، پیچھے نفس نہیں ان کو لے کے جا ضبط نفس۔ اس کے بعد لذات اور دنیاوی مشاغل سے الگ رہنا۔ تو پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ فطرت لے کر امام حسن بصری کی خدمت میں بیٹھے، اور جب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت علی کا رنگ چڑھایا، تو اس سے پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ظرف کے اندر کیا ہنا بندی ہوئی اور اس کے اندر کیا وہ رعب و دبدبہ پیدا ہوا۔ پھر جیسے ان کی سطوت، تصرف اور تسخیر کے واقعات ملتے ہیں، وہ اس کے مظاہر تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ آپ ایک دفعہ کشتی میں سوار ہوئے، کیونکہ اجنبی تھے اور غیور بڑے تھے، تو کشتی میں ذرا سب سے الگ ہو کے بیٹھے تھے، تو کسی کا موتی گر گیا تو سب نے کہا یہ جو بندہ الگ ہو کر بیٹھے اسی نے چرایا ہوگا، تو آپ نے صرف آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک محبوبانہ نگاہ کی، تمام مچھلیاں موتی منہ میں لے کر سامنے آ گئیں، ایک موتی جو اس کا تھا وہ اٹھا کر آپ نے اس کو دیا، اس کے بعد کشتی سے اتر کر آپ ساحل سمندر پر چل کر نیچے اتر گئے، پیدل پانی کے اوپر بھی ایسے چلے جیسے خشکی ہے۔ وہ جو اخلاص کی غازی سے بات ہوئی، اخلاص بنیادی طور پر نام ہوتا ہے 2 چیزوں کا، ایک تو عقیدہ جب درجہ احساس میں ڈھل جائے، یعنی صرف یہ نہیں کہ بندہ مانتا ہے بلکہ بندے کے دل و دماغ کے اور خیالات کا مرکزی ٹائٹل بنے، پھر کہتے ہیں کہ ہاں عقیدہ احساس میں ڈھلے اور ادھر سے عمل کی ادائیگی میں وہ دقت نظری اور بصیرت پیدا ہو، قلب اور قالب بالکل ایک سمت میں ہو جائے، ایک سمت میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی پروفیسر ناصر صاحب، پھر سانپ بھی پنکھا جھلنا شروع کر دیتا ہے، کمال کی بات نہیں ہے، اور وہ اللہ والوں کا ہاتھ جس چیز کو چھو جائے وہاں بھی آگ بھی اثر نہیں کرتی، وہ ذرا سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ یہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اچھا علم دین بھی بہت، علم دین بھی، صرف اور صرف یہ بعض لوگوں نے ایک فرق ڈال رکھا کہ یہ محدثین کا طبقہ ہے اور یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، ان میں یہ دونوں چیزیں جمع تھیں، یعنی تصوف میں اپنے کمال پر اور حدیث کے علم میں آپ کے پاس اتنی خوبی تھی کہ آپ سے امام بخاری استشہاد کرتے، امام دارقطنی آپ کی تعریف میں رتب اللسان، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے آپ کی تعریف کی، اور سیر و اعلام النبلاء میں ذہبی نے لکھا علم العلماء الابرار معدود فی ثقات التابعین، وہ کہتے ہیں کہ علماء ابرار کے علم تھے، سبحان اللہ، اور تابعین کے جو ثقہ تابعین ہیں ان میں گنے جاتے ہیں، یعنی تابعین کے زمانے میں جو ثقات گنے جاتے تھے ان میں سے ایک تھے۔ ساری زندگی محنت زہد و ورع، جب سے توبہ کی اس کے بعد سے حال یہ تھا کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے اور قرآن پاک کا ہدیہ لے کر اپنے اوپر خرچ کرتے کہ یہ پاک روزی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن، اور آپ فرماتے تھے میں نے تورات میں پڑھا ہے ان الذی یعمل بیدہ طوبی لمحیاہ و مماتہ، کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتا ہے اس کی زندگی میں بھی اس کو مبارک ہو، اس کی موت بھی اس کو مبارک ہو۔ آپ کا عالم یہ تھا حضور کہ آپ سمجھاتے تھے لوگوں کو، واعظ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اللہ نے آپ کو اتنا فصیح اللسان بنایا تھا، فصیح بھی تھے بلیغ بھی تھے، یعنی فصاحت یہ کہ جو بات کرتے ذہنوں میں سما جاتی، اور بلاغت یہ کہ جو تبلیغ کرتے، جو نصیحت کرتے وہ دلوں پر اثر کرتی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا خرج اہل الدنیا من الدنیا ولم یذوقوا اطیب شیئا فیہا، کہتے ہیں کہ دنیا والے دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن دنیا کی طیب ترین چیز، پاک ترین چیز کو ذائقہ تک نہیں لیتے، چکھتے تک نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معرفت اللہ، اللہ کی معرفت اس دنیا کی اطیب چیز ہے، اور اس دنیا میں اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ لذت مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اس معرفت کے بیان میں آپ فرماتے تھے کہ قرآن سب سے بنیادی چیز ہے، اگر کوئی انسان اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے اور قرآن کی تلاوت کو حرز جاں بنا لے اور آناء اللیل و اطراف النہار قرآن کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کر لے، تو وہ کہتے تھے کہ اذا قرئ علیہم القرآن طربت قلوبہم، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو صادقین ہیں، سچے لوگ، ان کے دلوں میں
ایک حلاوت اور لذت اور چاشنی پیدا ہوتی ہے. اور آپ کا یہ فرمان تھا ہمیشہ, آپ کہا کرتے تھے یا حملۃ القرآن, اے قرآن کے پڑھنے والوں ذرا غور کرو, ماذا زرع القرآن فی قلوبکم, قرآن تمہارے دلوں میں بوتا کیا ہے, قرآن تمہارے دلوں میں کیا کھیتی باڑی کرتا ہے, کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر وہ جو عرش معلیٰ, جو اللہ نے عرش کے اوپر سے کلام کیا, اس کے انوار دلوں میں آتے ہیں. کہتے تھے اے قرآن پڑھنے والوں اپنے دلوں پر غور کیا کرو کہ قرآن تمہارے دلوں میں اللہ کے کون کون سے انوار, اللہ کی کون کون سی تجلیات اور اللہ کی کون کون سی برکات ہیں جو تمہارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. قرآن نے سیدنا فاروق اعظم کو فتح کیا, قرآن نے فضائل بن ایاز کو فتح کیا, اور کتنے بڑے بڑے اولیاء تھے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, انکساری اور عجز گزر رہے ہیں, تو ایک عورت نے کہا بڑا عیار ہے, تو آپ نے کہا شاباش, آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اور بہت کمال آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ 20 سال ہو گئے تھے مجھے میرے اصلی نام سے کسی نے پکارا نہیں تھا, میں ممنون احسان ہوں کہ آپ نے مجھے میرے اصلی نام سے پکارا. یہ انکسار کا عجیب و غریب عالم ان کے ہاں ہے. حضور آپ اندازہ فرمائیے کہ 20 سال آپ نے گوشت نہیں چکھا, کہا گیا کہ جناب ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں, میری کیا مجال ہے, حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو حلال کہا اسے حرام کروں. یہ تو یوں ہے جیسے ایک مریض ہوتا ہے تو اس کو کچھ پرہیزیں بتائی جاتی ہیں, میں تو اپنے نفس کو پرہیزی کھانے پہ رکھا ہوا ہے. 20 سال ہو گئے مجھے. وہ عید والے دن جو ایک کھانا تیار کیا, بالکل اس کو بھی چھوڑ دیا. 20 سال حضور بصرہ میں رہنا اور کھجور نہ کھانا, یہ تو یوں ہے کہ آپ پانی میں رہیں تالاب میں اور بھیگے نہیں. بالکل ایسا ہی آپ فرماتے ہو, تختہ بندم کر دئی. تو یہ وہ تھا جو انہوں نے اپنے ضبط نفس کے لیے یہ معاملات کر رکھے تھے. ایک غازی صاحب اور بہت عجیب و غریب, درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دائی, بعد می گویم کے دامن تر مکون ہوشیار باش. تم نے مجھے باندھ کے لکڑی کے ایک تختے پہ پانی میں پھینک دیا ہوا ہے اور پھر حکم یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو پانی سے محفوظ رکھنا ہے, خشک ہی نکلنا ہے, گیلا نہیں ہونا. تو انہوں نے دکھایا جی یہ سارا کر کے. آپ کا جو کمال ایک میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو حق گوئی ہے, جو صوفیاء کا شعار رہی ہے. ایک دفعہ والی بصرہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے کسی آدمی کی سفارش کے لیے, ضرورت مند کی سفارش کے لیے. اس نے بہت اکرام کیا اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا میری ایک دعا کیا کرے گی تمہارے لیے, یہ خلق خدا دیکھ رہے ہو جو تمہارے دروازے پہ بیٹھی ہے مظلوم, یہ سارے تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, میری ایک دعا اس میں کیا کرے گی. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ نے کیسی توجہ دلائی کہ آپ عدل و انصاف کریں اور ان کی حاجت روائی کریں. اسی طرح گورنر کا محل بن رہا تھا, ہمیں ان بزرگوں نے خراب کیا ہے جی, بس یہ بڑی خرابی ہو گئی. اوائل انہوں نے پڑھ لیا تو وہ پھر اب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں. سچ یہ ہے کہ جچتا نہیں ہے کوئی نگاہوں میں, جچتا نہیں. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کالر ہیں جی ضرور, شاید کچھ پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی حکم جناب. غازی صاحب قبلہ بن یامین ناصر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جناب, ہمارے ساتھ بھی ناصر ہیں. ہر روز آپ سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن کال ملتی بڑی مشکل. انشاءاللہ ملا کریں گے آپ, حکم فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام جاری و ساری رکھے. میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حضرت مالک بن دینار جو تھے, ان کی اولاد پاک کتنی تھی, ٹھیک ہے جی, اور ان کے مزار مقدس کہاں واقع ہے, اور ایک شعر سننا چاہتا ہوں. ارشاد. ظاہر عبادت وکھری ہوندی, سبحان اللہ, عشق مسلے وکھرے, ہوشاں والے وکھرے ہوندے, عاشق چلے وکھرے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. نیکسٹ جی السلام علیکم. میاں صاحب کا شعر ہے جی, کمال ہے جی. الطاف صاحب جی فرمائیں بھائی. الطاف صاحب فرمائیں. جی ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کو بھائی, آپ فرمائیں. جی غازی صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. میں بول رہا ہوں جناب, آپ مجھ سے ہی مخاطب ہیں, فرمائیں. اچھا غازی صاحب, سب سے پہلے تو میں اس آپ کے 92 چینل جو ہے اس کا میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں, اس 92 چینل کو لانچ کرنے کا, اور سیکنڈلی آپ کے پروگرام کو آرگنائز کرنے کا. اور غازی صاحب جب سے آپ نے پروگرام شروع کیا ہے, میری پہلی بار آپ سے یہ کال ملی ہے, الحمدللہ, جیسے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. جی اور آپ سے مجھے گلا ہے ایک, جی غازی صاحب آپ سے گلا ہے کہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تب سے آج پہلی بار میں سمجھتا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ مخصوص بندوں کے لیے جو ہے نا اس کی کال آپ محسوس کرتے ہیں. نہیں, بہت زیادہ کالیں آتی ہیں تو اور انہیں کی میسج آپ ہماری خاص ہے بھائی, سوال فرمائیں. آپ ہمارے خاص ہیں, وی آئی پی ہیں. اچھا جی رقیہ صاحبہ فرمائیں. جی یہ آپ ٹی وی بند کریں اپنا اور فرمائیں. جی بیٹا فرمائیں سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کر کے. اس سے میرے بچے اسپیشلی جو ہیں چھوٹے وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. نہیں ہاں جی, میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ سے 2.5 سال کا ہے, محمد حسین عبداللہ, تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہ درود پاک پڑھتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے لیے. الحمدللہ. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. سر آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا, آپ کی صاحب علم شخصیات ہے کہ میں جب بھی عبادت کر رہی تھی, اسپیشلی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں, تو چونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو اسپیشلی جو چھوٹا بیٹا ہے وہ نماز پر پیشاب کر دیتے ہیں. اچھا. تو یہ مطلب میں کوشش کرتی ہوں, موسٹلی میں اوائڈ کرتی ہوں, بعض دفعہ اس میں سلام بھی پھیر لیتی ہوں. مطلب میں تو اللہ پاک کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو میں میز میں ایڈجسٹ کرتی ہوں, لیکن اب چونکہ سردیاں آگے سے آ رہی ہیں میں کوشش کرتی ہوں, لیکن میں بچے کو منع بھی نہیں کرتی ہوں, میرے ساتھ ہی ہوتا ہے نماز پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام, درود پاک کا وقفہ مختصر, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. ویلکم بیک ناظرین کرام. سوالات جی ہمارے ناظرین کے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے پوچھا کہ ان کی اولاد پاک کتنی تھی اور مزار شریف کہاں ہے؟ جی, آپ کی ایک صاحبزادی کا ذکر ملتا ہے جن کا وصال ہو گیا تھا, اس کے علاوہ کسی بچے کے بارے میں کوئی خبر ہمیں نہیں ملتی ہے. آپ کا وصال ہوا بصرہ میں اور غالباً وہیں آپ کی تدفین ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ہندوستان میں کیرالا میں آپ سے منسوب ایک عظیم الشان مزار ہے, بہت زیادہ لوگ وہاں آتے جاتے ہیں, معلوم نہیں اس کی کیا حقیقت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جامی صاحب, پیشاب کر دیتا ہے بچہ, چھوٹا ہے اور سردی آ رہی ہے, تو بار بار جائے نماز پہ کیا کریں؟ اب لام حالانکہ اس کو تو طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی, تو جا نماز 2-3 گھر میں احتیاطاً رکھنی چاہیے. اگر بچہ بعض اوقات اس طرح کی حرکت کرے تو ایک پاکیزہ جا نماز پر ہی نماز پڑھنی چاہیے. 2-3 جا نمازی ہوں تو بہت ہے. ہاں, اگر وہ اس کو صاف دھو لیا جائے تو وہ بھی اچھا ہے. بلکہ بتانا چاہیے کہ نماز میں جتنا زیادہ پاکیزگی کا اہتمام ہوگا اتنا زیادہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب سجدے کے لیے تم تیار ہونے لگو تو اس وقت زینت اختیار کرو. اس زینت سے مراد پاکیزہ لباس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ جو ان کے ہم اثر تھے ان کا ذکر کیا تابعین میں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ مالک بن دینار اور محمد واسع دونوں جنت میں داخل ہونے لگے, تو حکم ہوا کہ نہیں پہلے دینار جائے گا, محمد واسع بعد. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا, دونوں ہی بڑے بزرگ ہیں. تو آتے غیبی سے آواز آئی کہ یہ مالک بن دینار صرف ہم پہ توکل اور تقیہ کرتا تھا, اور محمد واسع جو ہے یہ کوشش اپنی محنت کو بھی بیچ میں عمل دخل سمجھتا تھا, اور توکل اس کا بھی تھا, لیکن درجہ دوسرے کا کیا توکل. جی ہاں, بلکہ یہ کہ مالک بن دینار نے زندگی بھر ایک وقت میں اپنا ایک ہی لباس رکھا بس. جی ہاں, اور محمد بن واسع نے 2 رکھے ہیں. تو اس لیے درجہ مالک بن دینار کا زیادہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس میں جو حق گوئی اور صداقت کا پہلو بہت قوی ہے, اور اس میں بڑی حکمت آمیز طریقے سے آپ فرمایا کرتے تھے. گورنر کا محل تیار ہو رہا تھا اور معلوم تھا ہر ایک کو کہ کس طرح یہ تیار ہو رہا ہے, حقوق غصب کر کے آپ وہاں زبردستی لوگوں سے کام لے کے بیگار پکڑ کے جبری مشقت لے کے. تو آپ نے 2 اینٹیں اٹھا لی. اب دوڑے وہ سارے چوبدار اور چوکیدار پیچھے اور کہنے لگے چور 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 چور, 2 اینٹیں لے گیا 2 اینٹیں لے گیا. آپ نے اینٹیں پھینکی, کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جس نے یہ ساری اینٹیں چرائی ہوئی ہیں اس کو تو پوچھتے نہیں ہو, جس نے 2 اینٹیں اٹھائی ہیں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو چنانچہ ہر وہ حکومت جو, اور اس اخلاص کا عالم یہ تھا کہ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے توبہ کے بعد ساری زندگی کتابت قرآن کریم سے اجرت حاصل کی ہے. 4 مہینے میں کماتے تھے, مکمل کرتے تھے کتابت قرآن, اور اس کی قیمت کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, اس اجرت کو, ہدیے کو. وہ دکاندار کے پاس ہی جمع رہتا تھا اور سبزی فروش, اور اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے رہتے تھے. اور فرماتے تھے کہ میں جب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں تو خود پر اتنی ندامت ہوتی ہے اور اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری زبانوں پہ یہ الفاظ آئیں.
ہم تو قدم قدم پر دوسروں کی مدد چاہتے ہیں اور توقع لگائے رکھتے ہیں اور پوجتے رہتے ہیں لوگوں کو ذہنوں میں، فلاں منصب کو، فلاں حیثیت کو، تو زیب نہیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ عمار بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا حج میں، تو میں نے حج میں جاتے ہوئے کہا لبیک اللہم لبیک، تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئے، پانی کے چھینٹے دیے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا حضرت آپ کو؟ کہنے لگے آپ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، تو میں نے سوچا اگر میں کہوں اور جواب آئے لا لبیک تو پھر کیا ہوگا، یہ تصور کر کے بتائیں۔ تقوی کی انتہا ہے ان کے ساری غازی سے بنیادی طور پر یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ یہ جن توابین سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور ان کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، ان کے باطن کی وہ عاجزی اور انکساری، اور ان کے باطن کی وہ اللہ کی کبریائی کے سامنے سطح، بے اللہ ہم کیا ہیں، ہم تیری عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ تیرا انوار بھرا گھر۔ غازی صاحب محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوتی ہے، ان کا بھی تذکرہ میں ساتھ کر دوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بزرگ اس درجے کے تھے کہ یہ جب بھی کسی شے کو دیکھتے تھے یہ کہتے کہ ہم پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں پھر شے کو دیکھتے ہیں۔ ہوتا بنیادی طور پر کیا، یہ پوری کائنات بنیادی طور پر دو چیزوں پر قائم ہے۔ اس کے اندر جو تجلیات کا نظام ہے وہ تو صفت قیومیہ سے جڑا ہوا ہے، اور اس کائنات کا جو درجہ محبت ہے وہ حقیقت محمدیہ سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک کی مبدا حقیقت محمدیہ ہے اور ایک جو فیض کا مبدا ہے وہ صفت قیومیت ہے۔ تو یہ جب بھی کسی شے کو دیکھتے ہیں تو حقیقت محمدیہ اور صفت قیومیت کو دیکھتے ہیں، سانے کو دیکھتے ہیں، سانے کو دیکھ کے اس کے اندر سانے کو دیکھتے ہیں۔ پھر جب اس کیفیت میں گھستے ہیں تو پھر یہی ندامت بھرے اثرات اور اپنی حاضری کے وقت ندامت، یہ صرف کیفیت ان کی نہیں تھی، حضرت امام زین العابدین کی کیفیت آپ خانہ کعبہ میں دیکھیں، وہ جس انداز سے التجا کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں، اور وہاں خشیت کا اور محبت کا ایک بڑا نرالا رنگ ہوتا ہے۔ غازی سے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ باطن میں جتنا پاک صاف ہوتا جاتا ہے اور جتنی طہارت کاملہ میں گھستا ہے وہاں یہ سارے تاثرات آ جاتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق۔ دیر یہ نے بحث شروع کر دی تو بحث ہوتی رہی، آخر آپ نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آگ میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو صحیح ہوگا اس کا بچ جائے گا، جو غلط ہوگا جل جائے گا۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا، دونوں کا نہیں جلا، تو آپ بڑے روئے آ کے سجدے میں پڑھ کے کہ اس کا مطلب یہ بھی حق میں تھا اور میں بھی حق میں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، مالک بن دینار تمہارے ہاتھ کی برکت سے اس کا ہاتھ بچ گیا، تم اپنا ہاتھ نکالو نا، اس کا کہلے کا ڈالو، پھر پتہ چلا۔ اصل میں مالک بن دینار ہی فرمایا کرتے تھے انسانوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے ان الکلب اذا طرح الیہ الذهب والفضة لم يعرفا، کتے کے سامنے اگر آپ سونا چاندی رکھ دیں تو وہ پرواہ نہیں کرے گا، پہچانے گا ہی نہیں، اسے کیا پتہ چلنا۔ کہتے وَإِذَا طُرِحَ إِلَيْهِ الْعَظْمُ أَكَّبَ عَلَيْهِ، اور جب ہڈی پھینکے دوڑ کے پکڑے گا اسے، حالانکہ ہڈی قیمتی نہیں ہے، وہ سونا اور چاندی قیمتی ہے۔ فرماتے تھے كَذَلِكَ صُفَهَاؤُكُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْحَقَّ، ایسے ہی تمہارے بے وقوف ہیں، حق پہچانتے ہی نہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بار ایک چور آپ کے گھر میں آ گیا، اس نے بہت ڈھونڈا، آپ کے گھر میں ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، سارا گھر ڈھونڈا، آپ رات کی عبادت میں مگن رہے، جب جانے لگا تو اسے آواز دی لم تجدہ شیئا من الدنیا افترغب فی شیئا من الآخرہ، دنیا کا تو کچھ تمہیں میرے گھر میں نہیں ملا، آخرت کا بہت کچھ ہے، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ ایسی آواز تھی درد بھری، وہی لمحہ انقلاب، ہوئے ہوئے تیری آواز امرت جیسی، کانوں میں رس گھولے، اس کا دل بدل گیا۔ اس نے کہا حضور میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی، آخرت دینی ہے تو دے دیں۔ فرمایا وضو کرو، 2 رکعتیں میرے گھر پڑھ کے چلے جاؤ۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، چوری کی نیت سے آنے والا مسجد چلا گیا اور اللہ سے توبہ تائب ہونے لگا، اور اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا، جب آپ صبح کی نماز میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا، وہ لوگوں کو خود واقعات سنا رہا تھا، آپ نے فرمایا چوری کرنے آیا تھا، ہم نے اسے چوری کر لیا۔ وہ شخص جو ایک شخص کا مکان بن رہا تھا، نوجوان عبادت گزار تھا اور مکان پر خرچ کر رہا تھا، آپ نماز پڑھ کے نکلے تو آپ کا دل چاہا کہ یہ دنیا کے مکان پر اتنا خرچ کر رہا ہے، اس کو جا کے کچھ نصیحت کروں۔ اسے ملے تو کہنے لگے بیٹا اگر آپ چاہو تو اس سے زیادہ پیارا گھر جنت میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں، کیا ہوگا، کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو کہ جتنا اس مکان پر تم نے خرچ کرنا ہے وہ مجھے دے دو، میں اسے تمہاری طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور تمہیں جنت کا ایسا محل دوں گا کہ جس پر کبھی زوال نہیں ہے، اس میں خدام ہیں۔ پھر جو جنت کی خوبیاں اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ نے حدیث میں بیان فرمائی، وہ اس کے سامنے بیان فرمائی اور فرمایا یہ تمہیں لازم ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس سے بڑھ کر بھی تمہیں ملے گا۔ اس نوجوان نے کہا آپ مجھے 1 رات سوچنے کو دے دیں، کل میں آپ سے بات کروں گا۔ پوری رات عبادت میں اس کے لیے دعا کرتے رہے، صبح جب اس کے پاس گئے تو وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، کاغذ اور قلم ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں حضرت مالک بن دینار کہ یہ چیزیں مجھے ملیں گی، میں نے 1 لاکھ دینار اس مکان پر خرچ کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں،
آپ نے اسے لکھ کے دیا جنت کا محل جو ایسی ایسی خوبیوں والا، پھر اس کے اندر خادم، پھر اس کے اندر حوریں، یہ سب، اور اللہ اپنے فضل سے چاہے تو زیادہ بھی، وہ اس کو لکھ کے دے دیا، اس کا مال لے کے صبح سے شام تک کھڑے تقسیم کرتے رہے لوگوں میں، فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا، اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کے مولا میں نے تیری طرف سے سودا کر دیا اس نوجوان کے ساتھ۔ 40 دن بعد وہ نوجوان فوت ہو گیا، جو کاغذ آپ نے لکھ کے دیا تھا وہ مسجد کے محراب سے آپ کو ملا کہ مالک بن دینار اللہ نے تمہارا کیا ہوا وعدہ 70 گنا زیادہ کر کے اسے عطا کر دیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کاغذ اٹھا کے اس کے گھر چلے گئے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا اہتمام، ان کی سب چیزیں غلام ہوتی۔ ایک دن شدید گرمی تھی، ایک دیوار کے سائے میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور وہاں نیند آ گئی، تو جب آنکھ کھلی تو بڑا سانپ ایک تھا، اس نے اپنے منہ میں پکڑا ہوا ایک درخت کی ٹہنی اور وہ اس کو پنکھے کے طور پہ آپ کو وہ جلا رہا ہے۔ بلکہ حضرت فرید الدین عطار نے تو لکھا ہے کہ وہ نرگس کے پھولوں کی ٹہنی تھی۔ ہاں نرگس کے پھولوں، ہاں جی، کیسا عجیب امیج بنتا ہے اور بہت خوبصورت۔ ظاہر ہے بھائی سب جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، ان کی ہو جاتی ہے، اس میں کیا شک اور شبہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ذہن میں آ رہا ہے کہ غالباً کہ اللہ تعالیٰ اس انتظار میں ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق کہ بندے نے جو دن کو گناہ کیے یہ شام کو معاف میں اس کے کر دوں، صحیح ہے، اور رات ساری انتظار میں ہوتا ہوں کہ رات کے گناہ صبح۔ اس میں الفاظ ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اچھا، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ امام مسلم نے اس پر روایت کیا کہ اللہ اپنے رحمت کے ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے کہ رات کے گناہگار آ کے معافی مانگ لیں، اور پھر رات میں اپنے رحمت کے ہاتھ اپنی شان کے مطابق پھیلاتا ہے کہ دن کے گناہگار رات میں آ کر معافی مانگیں۔ حضور میں تو نا اس دور کے یہ زاہد اور صوفی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ بصرے کی ایک امیر زادی نے جو اپنے مرحوم والد کی عظیم الشان جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اس نے حضرت ثابت بنانی سے کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مالک بن دینار مجھ سے نکاح کریں۔ اللہ، تو حضرت ثابت بنانی گئے حضرت مالک کے پاس، آپ نے فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں، میں تو دنیا کو چھوڑ چکا ہوں اور یہ بھی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے ہے۔ بھائی صاحب آج کے علماء فقہاء زہاد بشمول ہم تو اس طرح کی بات تو یہ نہیں، ایک بڑی خوبی کی بات تھی۔ یہ ڈاکٹر معین نظامی جو ہے نا اس کو پتھر پڑنے والے ہیں، یہ میری دعا اللہ ان کو حفاظت کی فرمائے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے علم و فضل میں اس لیے اضافہ کرے، اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق بھی دے اور استقامت بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں اور جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس کہاں ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ بنت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام رباب تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، ڈاکٹر محمد سلیم عارف والا اظہر حسین لاہور، محمد عثمان بھکر تنویر حسین لاہور، محمد اقبال کھوکر فیصل آباد، روبینہ اسلام آباد، محمد اصغر کراچی، بلال محبت خان شکر گڑھ، ثاقب احسان مظفر آباد آزاد کشمیر، منیر احمد عباسی سکر، فدا حسین صادق آباد، امیر حسن لودھرا، آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں گھروں پر ڈلیور کروا دیے جائیں گے۔ کتاب الشفا سے جی لڑائی جھگڑوں سے